السلام علیکم دوستو، آئیے سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں یاسین، سورہ یاسین کی آیت نمبر 3 استاد عامر سہیل کے ساتھ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ یاسین کی آیت نمبر 3 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ آیت میں سب سے پہلے ہم الفاظ کو پہچانتے ہیں جی، کلمہ کی قسم، اسم، فعل اور حرف کے اعتبار سے۔ تو پہلا لفظ جو ہے وہ ہے انا، جو کہ حرف ہے، اور یہ حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے۔ حرف تاکید بھی اسے کہا جاتا ہے۔ جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنے کے لیے جملہ اسمیہ کے شروع میں استعمال ہوتا ہے، اور جملہ اسمیہ کے جو مین پارٹ مبتدا ہے اس کو منصوب کرتا ہے، اور پھر مبتدا کو انا کا اسم کہا جاتا ہے۔ انا کے ساتھ آپ کو کاف ضمیر نظر آ رہی ہے۔ یہ ضمیر جو ہے یہ ضمیر منصوب متصل ہے واحد مذکر حاضر کی۔ ضمائر مجرور متصل اور ضمائر منصوب متصل ایک ہی شکل والی ضمیریں ہیں، لہٰذا اسٹوڈنٹس جو ہیں ان ضمائر کے حوالے سے کافی پریشان ہوتے ہیں۔ تو میں نے اس کا آسان حل یہ بتایا ہوا ہے کہ یہ جو ضمائر آپ کو متصل نظر آئیں گی، جن کی شکلیں ایک ہی جیسی ہیں، ایک منصوب متصل ہیں، ایک مجرور متصل ہیں، دونوں کی شکلیں بالکل ایک جیسی ہیں۔ پہچانیں گے ہم انہیں صرف کام کرنے کی جگہ سے۔ جو ضمائر مجرور متصل ہیں ان کے کام کرنے کی دو جگہیں ہیں۔ نمبر ایک، وہ اسم کے ساتھ آپ کو کام کرتی ہوئی ملیں گی بطور مضاف الیہ کے، اور وہ حروف جارہ کے ساتھ آپ کو کام کرتی ہوئی ملیں گی بطور مجرور کے۔ یعنی ان کے پائے جانے کی عربی عبارت میں دو جگہیں ہیں۔ پہلی جگہ ہے اسم کے ساتھ بطور مضاف الیہ، اور دوسری جگہ ہے حروف جارہ کے ساتھ بطور مجرور۔ ضمائر منصوب متصل جو کہ بالکل مجرور متصل جیسی شکل ہی رکھتی ہیں، ان کے کام کرنے کی بھی دو جگہیں ہیں۔ وہ آپ کو ملیں گی، ایک تو حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ بطور ان کے اسم کے، اور دوسری جگہ ان کی ہے فعل کے بعد بطور مفعول۔ تو آپ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ضمیر مجرور متصل ہے یا منصوب متصل ہے۔ آپ پہچانیں گے کہ آئی کس جگہ پہ ہوئی ہے۔ اگر اسم کے ساتھ نظر آ رہی ہے تو وہ مجرور متصل ہوگی اور وہ مضاف الیہ کے طور پر آ رہی ہوگی۔ اگر حروف جارہ کے ساتھ آئی ہوئی ہے تو وہ بھی ضمیر مجرور متصل ہوگی اور بطور مجرور کے استعمال ہو رہی ہوگی۔ اگر حروف مشبہ بالفعل یعنی انا و اخواتھا کے ساتھ آپ کو نظر آ رہی ہے تو وہ ضمیر منصوب متصل ہوگی اور انا و اخواتھا یا حروف مشبہ بالفعل کے اسم کے طور پر آئے گی۔ اور اگر فعل کے بعد آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ضمیر تو وہ منصوب متصل ضمیر ہی ہوگی، جو کہ اس فعل کے لیے مفعول کے طور پر استعمال ہو رہی ہوگی۔ تو اب آپ یہ مجھے بخوبی بتا سکتے ہیں کہ یہ ضمیر جو ہے یہ منصوب ہے یا مجرور ہے۔ متصل تو ہے ہی ہے، متصل ہم کہتے ہیں اٹیچڈ کو، کیونکہ جو متصل ضمائر ہیں یہ لفظ کے ساتھ اٹیچ ہو کر استعمال ہوتی ہیں۔ تو یہ ضمیر متصل ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے، پہچانیں گے آپ اسے کام کرنے کی جگہ سے۔ تو یہ انا کے ساتھ آئی ہوئی ہے، تو انا کے ساتھ آنے والی ضمیر جو ہے وہ ضمیر منصوب متصل ہوتی ہے۔ تو فیصلہ ہو گیا کہ کاف ضمیر منصوب متصل واحد مذکر حاضر کی ہے۔ لام جو ہے یہ لام تاکید ہے۔ جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنے کے لیے لام تاکید کا استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ اس صورت میں لام تاکید کو نام دیا جاتا ہے لام ابتدا کا، کیونکہ یہ لام جو ہے جملہ اسمیہ کے ابتدا میں آتا ہے۔ انا جب جملہ اسمیہ کے شروع میں تاکید پیدا کرنے کے لیے آتا ہے تو پھر آپ اگر جملے میں ڈبل تاکید لانا چاہ رہے ہوں تو لام تاکید بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو وہ لام تاکید اب شروع میں نہیں آتا بلکہ اس کو آگے کر دیا جاتا ہے، تو اس صورت میں وہ لام تاکید جو ہے اب لام ابتدا بھی نہیں رہتا بلکہ اس لام کو باقاعدہ ایک نام دیا جاتا ہے لام مزاحلقہ، یہ نام دیا جاتا ہے۔ تو یہ لام جو ہے یہ لام مزاحلقہ کہلائے گا۔ من حرف جر ہے، ہمیشہ اسم سے پہلے آتا ہے، اور آگے اسم ہے المرسلین،
جو کہ المرسل کی جمع ہے، اور المرسل جو ہے یہ ارسلہ یرسلو باب افعال سے را سین لام حروف مادہ کو استعمال کرتے ہوئے صیغہ اسم المفعول ہے۔ ارسلہ یرسلو کے معنی ہے بھیجنا، اور صیغہ اسم الفاعل بنتا ہے مرسل جس کے معنی ہوں گے بھیجنے والا، اور صیغہ اسم المفعول بنے گا مرسل جس کے معنی ہوں گے بھیجا ہوا۔ تو یہاں پر مرسل کی جمع مرسلون مرفوع فارم، اور مرسلون کی منصوب اور مجرور فارم مرسلینہ ہے، اور یہاں پر چونکہ حرف جر کے بعد استعمال ہوا ہے تو ہم کنفرم کریں گے کہ یہ مجرور فارم استعمال ہوئی ہے۔ تو الحمدللہ جی الفاظ پہ ہم نے تفصیل سے بات کر لی، اب الفاظ کو جوڑ کر ہم جملہ بناتے ہیں۔ تو انا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، جب بھی آتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے، اس کی ایک خبر ہوتی ہے، اسم اس کا منصوب ہوتا ہے، خبر اس کی مرفوع ہوتی ہے، اور اس کی خبر کی جگہ پر جار مجرور بھی آ جاتا ہے، اس کی خبر کی جگہ پر جملہ فعلیہ بھی آ جاتا ہے۔ تو کاف ضمیر منصوب متصل انا کا اسم ہے، لام لام مزحل کا پہلے بات کر چکے ہیں، من حرف جر ہے، المرسلین مجرور ہے، گویا من المرسلین جو ہے یہ انا کی خبر ہے، جو کہ اصل میں قائم مقام خبر تھی، بلکہ اس سے بھی پہلے اصل میں یہ متعلق خبر تھی۔ خبر کی غیر موجودگی میں ہم نے جار مجرور کو قائم مقام خبر یا صرف خبر کہہ دیا، اور یوں انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا، اور یہ جملہ جو ہے یہ مقسم علیہ کہلائے گا، اس لیے کہ اس بات پر قسم کھائی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ والقرآن الحکیم میں القرآن الحکیم جو ہے مقسم بہی ہے۔ مقسم بہی اس کو کہا جاتا ہے جس کے ساتھ جس کے ذریعے قسم کھائی جاتی ہے، اور مقسم علیہ اس کو کہا جاتا ہے جس بات پر قسم کھائی جاتی ہے۔ تو قرآن حکیم کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، کس بات پہ کھائی؟ وہ اس بات پہ کھائی کہ انک لمن المرسلین۔ تو یہ جملہ اسمیہ جو ہے یہ ہمارا جواب قسم بن جائے گا، اور جواب قسم جو ہے اس کا بھی کوئی اعراب نہیں ہوتا، تو اسے ہم لا محل لہا من الاعراب کہہ دیں گے۔ یوں یہ آیت بھی ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ محمود صافی صاحب کی ورکنگ جو ہے وہ 2-3 آیات کی اکٹھی تھی، تو میں نے ایک دوسری جگہ سے آپ کے لیے ٹیکسٹ جو ہے وہ کاپی کیا ہے، آپ اس آیت کو اس جگہ پر دیکھ سکتے ہیں۔ ترجمہ دیکھتے ہیں جی اب ہم اس آیت کا۔ اس کا ترجمہ عبدالسلام صاحب نے کچھ یوں کیا ہے، انک لمن المرسلین، بلا شبہ آپ یقیناً بھیجے ہوئے لوگوں میں سے ہیں۔ یعنی اس کو ہم اپنے انداز میں کچھ یوں ٹرانسلیٹ کریں گے کہ بے شک آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے ہیں۔ تو انہوں نے بالکل لفظی ترجمہ کیا ہے مرسل کا، جس کا ترجمہ ہوتا ہے بھیجا ہوا۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 3 ہم نے گرامیٹیکلی انالائز کر لی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔